ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو ایمان لائے ہیں، ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو ایمان والے ہیں، جو مسلمان ہیں، جو مومن ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول پر ایمان لائے ہیں، اللہ کے رسول کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، شہادت دی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی بھی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ہم نے اللہ کا کلمہ پڑھا، ہم اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھا۔ میرے بھائیوں بتائیے، اپنے چھاتے پر، اپنے دل پر، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچئے کہ حقیقت میں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اکیلے اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں یا غیر اللہ کی بھی کرتے ہیں؟ اللہ سے مدد مانگنے وہ ہیں، وہی ہیں جو مومنین ہیں۔ ارے میرے بھائیوں، اللہ سے مدد کس نے نہیں مانگی؟ انبیاء کو لے لیجئے، کیا آدم علیہ السلام اللہ کے علاوہ کسی سے مانگے تھے؟ آدم علیہ السلام کس سے مانگے؟ اللہ سے مانگے۔ نوح علیہ السلام کس سے مانگے؟ مدد مانگے تو نوح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے۔ یونس علیہ السلام جب مچھلی کے اندر وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو اللہ سے انہوں نے مدد مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے اندر سے باہر نکال دیا۔ میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی مدد مانگی، جب ان کو آگ کے اندر پھینک دیا گیا، فرشتہ آ کر کے کہتا ہے اے ابراہیم آپ کہیں تو ہم آپ کی مدد کریں گے، آپ کو بچائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ اکبر موحد ہے، ایسا موحد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیل بنا دیا، اپنا دوست بنا دیا۔ فرمایا کہ نہیں، مجھے اللہ کی مدد کے علاوہ کسی اور کی مدد نہیں چاہیے۔ اگر اللہ مجھے بچانا چاہتا ہے تو اللہ کی ذات پر مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے ضرور بچائے گا۔ اگر اللہ مجھے سزا دینا چاہتا ہے، یہ تکلیف پہنچانا چاہتا ہے تو تم میرا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ ہی جو ہے میرے کو جو بھی کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ میں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مدد مانگی، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مدد مانگی، عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مدد مانگی، ایوب علیہ السلام بیماری میں مبتلا، مدد کس سے مانگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کا معاملہ ہے، میدان جنگ ہے، سامنے 1000 کا فوج ہے، سامنے ہزار لوگوں کا لشکر ہے جو لیس اور جو ہے ہتھیاروں سے لیس ہے، سواریوں سے لیس ہے، سارا جو ہے پوری تیاری کے ساتھ وہ 1000 لوگوں کا لشکر سامنے ٹھہرا ہوا ہے۔ سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی کمزور ہیں، طاقتور بھی نہیں ہے، کھانے کو کھانا نہیں، بھوکے پیاسے رہنے والے، 2 ٹائم کا روٹی پیٹ بھر ان کو نہیں ملتا تھا۔ ایسے مسلمان اللہ کے یہ بندے جا رہے ہیں میدان میں لڑنے کے لیے، لیکن ہاتھ میں تلوار بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، لکڑی سے انہوں نے لڑا تو اللہ نے ان کی مدد کی، کیونکہ مدد اللہ کے نبی نے اللہ سے مدد مانگی۔ اے اللہ، آج تیرے مدد کی ضرورت ہے، اگر آج تو ہماری مدد نہیں کیا تو یہ تھوڑی سی جو جماعت ہے اگر یہ ختم ہو گئی، اس زمین پہ اللہ تیرا عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے کیا کیا؟ فرشتوں کو بھیج کر کے مدد کی، فرشتوں کو بھیج کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں پر فرما رہے ان لوگوں سے کہہ دے جو اپنے آپ کو ایمان والے کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں، فرمایا یقیم الصلاۃ، ان سے بولو کہ نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو، وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور وہ چیز خرچ کرو جو ہم نے ان کو دے رکھی ہے، اس مال میں سے خرچ کرو جو مال ہم نے ان کو دے رکھا ہے۔ اللہ کیا حکم دے رہا نبی کے ذریعے سے لوگوں کو، کس کو؟ کافروں کو نہیں، مشرکوں کو نہیں۔ آمنو، ایمان والو، میں اور آپ ایمان والے ہیں، دنیا میں جتنے مسلمان ہیں ایمان والے، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جو ہے کیا ہے کہ نماز کو قائم کرو۔ ہم نماز کو قائم نہیں کیے۔ یقیم الصلاۃ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور اپنے مال کو خرچ کرو، وہ مال جو مال اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے، اس مال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرو، غریبوں کی مدد کرو،
مسجدوں کی تعمیر میں لگاؤ, مدارس میں لگاؤ, اور جو ہے دینی کاموں میں لگاؤ, دعوت کے کام میں اپنا پیسہ لگاؤ جو پیسہ اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے. لیکن میرے بھائیوں, ہم جو ہے یہ کام بھی ہم نہیں کر رہے ہیں. اللہ نے ہمیں مال و دولت دی ہے, ہم اپنے پیسوں کو جمع کر کے رکھتے ہیں, چھپا کر کے رکھتے ہیں. اللہ کے راستے میں دینا ہمارا دل گوارا نہیں کرتا ہے. ہم جو ہے میرے بھائیوں ایاک نعبد و ایاک نستعین کے زمرے میں کیسے آ سکتے ہیں؟ سوچئے, اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو, ہم نماز کی پابندی نہیں کرتے, صدقہ خیرات ہم نہیں کرتے. میرے بھائیوں, صدقہ خیرات ایسا عمل ہے کہ میرے بھائیوں صدقے سے یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مالوں میں اضافہ کرتے ہیں. تم صدقہ کرو, اللہ تمہارے مال میں اضافہ کریں گے, گھٹے گا نہیں, گھٹے گا نہیں. 10 روپے دو, اللہ 100 روپے غیر سے انتظام کر دیں گے تمہارے لیے اللہ کے راستے میں. اور کیا فرمایا؟ سرا و علانیہ, یعنی چھپا کر کے بھی دو یا دکھا کر کے بھی دو, پیسہ بھی دو, لیکن دل کے اندر نیت ہو اللہ کو راضی کرنے کی, اللہ کو خوش کرنے کی, اخلاص کی نیت سے. تم چھپا کر کے دیں گے تو بھی اللہ قبول کرے گا, تم لوگوں کے سامنے مجمع میں دیں گے تو بھی اللہ قبول کرے گا. اگر مجمع میں جب دے رہے, تمہارا ارادہ یہ ہے کہ لوگ مجھے سخی کہیں, لوگ دیکھیں کہ دیکھو جی بیچارہ کتنے پیسے دیا ہے, اگر یہ ارادہ ہے تو میرے بھائیوں اس پر تمہیں ثواب نہیں, عذاب ملے گا. خالص اللہ اس نیت سے مجمع میں دو کہ میں جو دے رہا ہوں ہو سکتا میرے 10 روپے دینے کی وجہ سے لوگ دیکھ کر کے سب لوگ 10 روپے دیں. میرے بھائیوں, ایک آدمی اگر جب دیتا ہے اس کا دیکھ کر کے اس کی نیت ہے کہ میرا دیکھ کر کے لوگ بھی دے, اس نیت سے اگر کریں گے تو آپ کو زیادہ اجر ملے گا. ارے 10 دیا, میں 1000 دوں گا, میں 100 دوں گا, اس طرح سے کہہ کر کے لوگ دیں گے. تو چھپا کر کے دینا یہ افضل ہے, لیکن مجموعے میں بھی دینا یہ ثواب کا کام ہے, لیکن نیت یہ ہو کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دے رہے ہیں. اور اس دن سے پہلے تم اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کر لو. اس دن سے پہلے, جس دن کیا فرما اللہ تعالیٰ کو, من قبل ان یأتی یوم لا بیع ولا خلال, اس دن سے پہلے اپنا مال خرچ کر لو, آگے بھیج لو اللہ کے راستے میں, اپنے اللہ کے پاس اپنے مال کو بھیج لو اس دن سے پہلے جس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی, کوئی چیز آپ بیچ نہیں سکیں گے, کوئی چیز وہاں خرید نہیں سکیں گے, ولا خلال, اور وہاں پر کوئی دوستی بھی نہیں ہوگی, دوستی بھی وہاں پر نہیں ہوگی. اس دن سے پہلے اپنی تیاری کرو, اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اللہ الذی خلق السماوات والارض, اللہ وہ ہے جس نے زمین اور آسمان کو تمہارے لیے پیدا کیا. وانزل من السماء ماء, اور آسمان سے تمہارے لیے بارش کو برسایا. فاخرج به من الثمرات رزقا لكم, اس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے رزق کے طور پر پھلوں کو اس میں سے نکالا. وسخر لكم الفلك لتجري, اور تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشتیوں کو مسخر بنا دیا. کشتی کو تمہارے لیے مسخر بنا دیا. وہ اللہ کے حکم سے سمندروں کی لہروں پہ اللہ کے حکم سے چل پھر رہی ہے, یہ اللہ کے حکم سے. اور یہ کشتی کو ہمارے لیے مسخر بنایا اللہ کو میرے. ہاں, اگر اللہ نہیں چاہتا وہ سمندر پہ ڈوب جاتی تمہارے وزن کی وجہ سے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیے. کشتی اپنے ہاتھوں سے بنائے, چکروں سے بنی ہوئی ہے, پانی کے اوپر رکھ دیا, اور اس کے اوپر آدمیوں کا وزن ہے, سامان بھی ڈالا جا رہا ہے, سارے چیزیں اتنا بوجھ لے کر کے وہ سمندر کی لہروں میں موجیں مار رہا ہے, سمندر کانٹے مارتے ہوئے سمندر جو ہے بہ رہا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آسانی سے سلامتی کے ساتھ تمہیں جو کنارے پہ پہنچا رہی ہے. یہ اللہ کی شان ہے, اس اللہ سے مدد مانگو. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الانهار, اور دریاؤں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے مسخر بنا دیے. سمندروں کو ہی نہیں بلکہ دریاؤں کو بھی تمہارے لیے فائدے کی چیز بنا دی. دریاؤں سے بھی اللہ تبارک انسان جو ہے فائدہ اٹھاتا ہے. یہ دریاؤں کو بھی ہم نے تمہارے لیے بنایا, وہ سمندروں کو تمہارے لیے بنایا, یہ کشتیوں کو تمہارے لیے بنایا, اور آسمان سے بارش تمہارے لیے برسایا, زمین سے راہ نکالا تمہارے لیے نکالا, زمین اور آسمان کو پیدا کیا تمہارے لیے پیدا کیا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبِينَ, اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے سورج اور شام کو بھی تمہارے لیے ہم نے بنایا, اور وہ ہمیشہ چل رہے ہیں, کبھی رکتے نہیں ہیں.
اس کے لیے بنایا. ہاں بارش برسایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے رزق کے لیے, انسان کو پانی کے لیے, جانوروں کو پانی کے لیے. جانوروں کی غذا بھی پانی ہے, انسانوں کی غذا بھی پانی ہے. بارش نے برسی, زمین سے دانا نہیں نکلے گا, زمین سے دانا نہیں نکلے گا تو قحط سالی آ جائے گی, قحط سالی آ جائے گی تو انسان بھی بھوکا مرے گا, جانور بھی بھوکا مرے گا, چیونٹی سے لے کر کے ہاتھی تک بھوکا مرے گی, انسان سے لے کر کے جنات تک بھوکا مرے گے. سب کا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے بارش کو برسایا, زمین کے اندر سے اناج کو, اپنے خزانوں کو زمین کے اندر سے نکالا. یہ کس کے لیے؟ یہ تمہارے لیے انسانوں, یہ تمہارے لیے مسلمانوں, یہ تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام انتظام کر رہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرما رہا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ, اور نہروں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے مسخر بنا دیا, نہروں کو بھی چلا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ. نہروں کو, جھیلوں کو, ندیوں کو, نالوں کو, یہ سارے انتظامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کیے. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ, اور دن اور رات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ چلا رہے ہیں. وہ لَكُمُ, تمہارے لیے. دن میں تاکہ تم محنت کرو, تم اپنی روزی کو تلاش کرو, اپنے کھانے کو تلاش کرو, روزی روٹی کو تلاش کرو. اس لیے تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن کو بنایا. اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ تم اپنی روزی کی بھی تلاش کرو دن میں, اور رات کو بنایا تمہارے لیے سکون کے لیے. رات میں آرام کرو. دن میں محنت کرتا ہے آدمی تو اس کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کو بنا دیے, دن اور رات کو تمہارے لیے بنا دیا. وَآتَاكُمْ سَأَلْتُمُوهُ, اللہ دیکھیے میرے بھائیوں کو کس سے مدد مانگ رہے ہیں. وَآتَاكُمْ سَأَلْتُمُوهُ, منہ مانگی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو دے رہا ہے. اللہ نے وہ سب کچھ دیا جو تم چاہتے ہو, جو تم مانگتے ہو. سَأَلْتُمُوهُ, جس سے تم سوال کرتے ہو, اپنے منہ سے جو مانگتے ہو اللہ تمہیں دے رہا ہے. وَآتَاكُمْ سَأَلْتُمُوهُ إِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں میرے بھائی, یہ تو گنتی کے کچھ یہاں پر گنے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں فرما دیے إِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی نعمتوں کو جو اللہ تمہیں دے رہا ہے, جو نعمتیں تم اللہ سے حاصل کر رہے ہیں, اس زمین کے اوپر بستے ہوئے جو نعمتیں تمہیں حاصل کر رہے ہیں, اگر اس کو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکو گے. لا تحصوها, گن نہیں سکیں گے تم. اتنی مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں. ان الانسان لظلوم کفور, انسان بڑا ظالم اور ناشکر ہے. اتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں پھر بھی انسان ظالم ہے. ظالم بولے تو ظلم کرنے والا, ظلم سے مراد شرک کرتا ہے نہیں, اللہ کے ساتھ جو ہے لوگوں کو شریک بنا رہا ہے. ان الانسان لظلوم کفار, انسان کی ابتدا ایک نطفے سے ہوئی. انسان تو دیکھ لے تیری حقیقت کیا ہے. ایک نطفے سے ہے جو رحم مادر میں پکایا جاتا ہے. ماں کے رحم کے اندر وہ نطفہ پکایا جاتا ہے. دیکھنے میں وہ کیڑا نما لگتا ہے, وہ دیکھنے میں کیڑے کے جیسا لگتا ہے, جس کو آپ جو ہے مائکروسکوپ کے نیچے رکھتے تو بھی بڑی مشکل سے نظر آتا ہے. اتنا چھوٹا سا کیڑا وہ کیڑے کی شکل میں ماں کے رحم کے اندر داخل کرتا ہے. تمہارا وہ خطرہ پکڑنے کے بعد اس خطرے کے ساتھ وہ کیڑا نما جو ہے ایک مخلوق ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ماں کے رحم میں جو ہے پہنچاتا ہے. خوردبین سے دیکھیں گے تو بھی بڑی مشکل سے وہ چیز نظر آتی ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس معمولی, اس حقیر خطرے اس کے اندر جو کیڑا موجود ہے, اس ایک معمولی چھوٹے کیڑے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں احسن الخالقین. چہرہ تمہارا خوبصورت, ناک دیا, آنکھ دیا, کان دیا, ہاتھ دیے, پیر دیے, گوری چمڑی اللہ نے دی. یہ سب بغیر مانگے کہ اللہ سے کوئی مانگا میرے بھائی. میرے بھائی اللہ کو پہچانو. اللہ مانگے بغیر یہ دیا, اب مانگے تو کتنا نہیں دیتے. کیا ہم مانگے تھے کہ اللہ مجھے انسان بنا کے پیدا کر؟ کیا ہم مانگے تھے اللہ مجھے میرے باپ کے گھر میں پیدا کر, اللہ مجھے فلاں گھر میں پیدا کر, اللہ مجھے مسلمان بنا کے پیدا کر, اللہ مجھے کافر بنا کے پیدا کر, اللہ مجھے کافر کے گھر میں پیدا کر یا مسلمان کے گھر میں پیدا کر, اللہ مجھے دونوں ہاتھیں دینا, اللہ مجھے دونوں پیر دینا,
پہلوں میں تکلیف نہیں دینا، ہاتھوں میں تکلیف نہیں دینا، ہاتھوں میں کمزوری نہیں دینا۔ اے اللہ میرے آنکھ کی بینائی اچھی رکھنا، اے اللہ میرا دماغ تیز رکھنا، اے اللہ میرے کان اچھے سننے والے بنانا، اے اللہ میری زبان سے اچھی لکنت کے بغیر میری زبان کو بنانا۔ یہ ساری چیزیں اللہ سے ہم نے مانگی نہیں مانگی، اللہ نے بغیر مانگے یہ سب کچھ دیا۔ احسن الخالقین، اس گندے خطرے سے اللہ نے تمہیں اتنی بہترین صورت بنا کر کے پیدا کیا۔ اس کے بعد میں تم کہاں جا رہے ہو؟ اس کے بعد جا رہے ہو جسے اللہ نے پیدا کیا۔ ارے تمہیں بھی اللہ نے پیدا کیا، اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ سمجھو میرے بھائیو، توحید کو سمجھو، توحید کو سمجھو۔ ایاک نعبد کا معنی ہے توحید، اصل توحید۔ علماء بتاتے، مفسرین بتاتے، ایاک نعبد کی تفسیر اصلی توحید ہے۔ جب زبان سے اللہ انسان بولتا ہے کہ تیری عبادت کریں، یہ اصلی توحید ہے۔ پھر توحید کے ساتھ اب شرک کی ملاوٹ کر رہے ہو تو یہ تمہارا ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنا تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اور میرے بھائیوں، اگر کوئی انسان، اگر کوئی کسان ایک بیج زمین کے اندر بوتا ہے تو بادلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ جاؤ فلانے جگہ پر، فلانے زمین پر، فلانے خطے میں، فلانی جگہ پر جو ہے برسنا، تاکہ میرا ایک بندہ زمین کے اندر جو ہے ایک بیج کو ڈالا ہے، اس بیج کے بدلے میں مجھے کئی بیج اس کو دینا ہے۔ کیا کرتا ہے انسان؟ بیج کو ڈال دیا بس، اس کے بعد آسمان کی طرف انتظار کرتا ہے کہ کب اللہ کی رحمت پر میرا اناج نکلے۔ یہ سارا انتظام مجھے میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، مدد مانگنا ہے تو اللہ کی ذات سے مانگنا ہے، کسی اور سے مدد نہیں مانگنا، اور آپ کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ مدد اسی سے مانگی جاتی ہے جو آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ ہاں، میں حیدرآباد میں ہوں، آپ مجھ سے 10 روپے پوچھ رہے ہیں تو میں دے سکتا نہیں دے سکتا۔ جب آپ کے سامنے ہوں، آپ نے 10 روپے پوچھا تو میری طاقت ہے، آپ کو دے سکتا ہوں تو دے سکتا ہوں۔ لیکن میں حیدرآباد میں ہوں اور آپ کے پاس ٹیلی فون نہیں ہے، میرے پاس بھی ٹیلی فون نہیں ہے، منور صاحب مجھے 10 روپے دیجیے، آپ اٹھا کر کے مانگ رہے ہیں، میں دے سکتا ہوں، میں سن سکتا ہوں آپ کی آواز کو، میں زندہ ہوں نا، میں زندہ ہوں، دیکھ سکتا ہوں، بول سکتا ہوں، سن سکتا ہوں، لیکن تھوڑی دوری پہ ہے، 200 کلومیٹر کی دوری۔ ارے 200 کلومیٹر دور کے بعد 5 کلومیٹر میرا گھر ہے، 5 کلومیٹر میرے گھر میں موجود ہوں، بغیر ٹیلی فون کے آپ مجھ سے مانگے میں سن سکتا ہوں۔ 5 کلومیٹر چھوڑیے، یہاں روڈ پہ ٹھہرا ہوا ہوں، آپ مجھے پکار رہے ہیں، کیا میں آپ کی پکار سن سکتا ہوں؟ میں زندہ ہوں اور الحمدللہ نماز بھی پڑھنے والا ہوں، اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں، توحید پرست ہوں، شرک سے بچا ہوا ہوں، جو ہے بدعات اور خرافات سے بھی بچا ہوا ہوں، پھر بھی آپ کی آواز تھوڑی دور سے میں نہیں سن سکتا، میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا ہوں۔ ارے میرے بھائیوں، ذرا سوچئے، اپنے دماغوں کو لڑائیے اور ہوش کے ناخن لیجئے کہ جو آدمی مر چکا ہے، اس کو کئی سال گزر چکے ہیں، وہ اندر پتہ نہیں اس کی ہڈیاں بھی باقی ہے یا نہیں ہے، اس کی قبر بھی بوسیدہ ہو گئی ہے، آدمی اس کی قبر کو بھی نہیں پہچان سکتا۔ اگر پکی خبر آپ نہیں بناؤ گے تو آدمی اپنی خبر کو نہیں پہچان سکتا، اپنے باپ کی، اپنے رشتے دار کی خبر کو نہیں پہچان سکتا۔ لیکن میرے بھائیوں، پختہ بنائیں، آپ ٹھیک ہے، آپ کو خبر معلوم ہوئی فلاں کی، تو سوال یہ ہے کہ کیا وہ بندہ جو قبر کے اندر ہے، جو مردہ قبر کے اندر ہے، وہ آپ کی پکار کو سنتا ہے؟ آپ مدد اس سے مانگ رہے ہیں، کیا آپ کی مدد اس کو پتا چل رہا ہے کہ آپ کیا مانگ رہے ہیں؟ آپ کی آواز سن رہا ہے؟ نہیں سن رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ اس کو کب اٹھاتے وہاں سے، اس کو نہیں معلوم کہ وہاں سے کب اس کو اٹھایا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، ایسے لوگوں سے مت مانگیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیے جو اللہ تمہاری سنتا ہے، تمہارا نگہبان ہے، تمہارے اوپر نظر رکھا ہوا ہے اور تمہاری مرادیں پوری کرتا ہے۔ تمہاری آواز پر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے مجھے پکارو، میں تم کو دوں گا۔ انشاءاللہ باقی باتیں پھر کبھی انشاءاللہ رمضان کے بعد میں اس موضوع کا دوسرا جو ہے حصہ انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ ابھی رمضان ہمارا آنے والا ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے سے رمضان کے تعلق سے ہماری باتیں ہوں گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو رمضان کے مہینے میں داخل کر دے اور رمضان کے مہینے کی جو ہے سہولتوں سے اللہ اس کی رحمتوں کو جو ہے ہم حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما اور ہماری مغفرت کا یہ رمضان ہمارے لیے ذریعہ بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔